وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 11 ہے دارالاسلام میں جمع ہو جاؤ۔ اس کا ایک ہی مین پوائنٹ ہے ہجرت۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ ہجرت سب سے بڑا فرض ہے اور اس کو ترک کرنا حرام بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ہجرت سے معذور لوگ ہیں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں۔ ہجرت ترک کرنے پر معذور لوگوں کو معافی مل سکتی ہے، چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا، اور جس سے روکا گیا نفس پر ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے نفس پر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے بیداری اور ہر وقت تیاری کا حکم ہے، اور اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں: احتیاط، بیداری اور ہر وقت تیاری۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نماز قصر کرو، یعنی کم کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ رب العزت نے نماز قصر کا حکم دیا ہے۔ قصر سے مراد ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے 2 رکعت ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے استفادہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر میں نماز کو مختصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ 4 دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی۔ سیدنا ابن عمر آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے 6 ماہ تک 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ جب کنفیوژن ہو، یہ پتہ نہ ہو کس دن جانا ہے، 2 دن بعد، 4 دن بعد، تو ایسا شخص اسی کنفیوژن میں اگر سال گزار دیتا ہے یا 10 سال بھی گزر جاتے ہیں، اس کی قصر جاری رہے گی۔ آگے خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت کا تذکرہ ہے، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی بس لازم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔
حقیقت یہ کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید سے یہ پتہ چلتا ہے اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے، وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے، اور شرعی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں، کیونکہ اس طرح ایک نماز اپنے وقت کے علاوہ دوسری نماز کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا، اور جہاد کا عمل جاری رکھنے کی ترغیب ہے، اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنا، دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھانا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا دشمن کے مقابلے میں کمزوری دکھانا، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 13 ہے معاشرتی عدل کی تربیت ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ عدل کیسے قائم ہوگا؟ خیانت کار اور برائی کا معنی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورہ کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار حیرت کیا ہے کہ منافق لوگوں سے اپنا آپ چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی لوگ ان کے نفع و نقصان کے مالک تو نہیں ہیں، اپنے برے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپتے لیکن لوگوں سے چھپتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کھلے چھپے سے واقف ہے، وہ دل کے خفیہ بھید تک جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ چھپی باتوں اور دل کے بھیدوں سے آگاہ ہے۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ گناہ کا وبال گناہ کرنے والے شخص پر ہی ہوگا، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے، اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی دوسرے پر لگا دے
خاندانی اور معاشرتی زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا امیج بریک کرتے ہیں، جو کام کسی نے نہیں کیا خود کیا ہے اسے دوسرے کے ذمے لگا دیتے ہیں، تو جو ایسی تہمت لگاتا ہے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ بہتان کہتے ہیں خود گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر لگانا، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع کے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرنا، اپنے نفس سے خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنا، اپنے نفس سے خیانت کرنا، خیانت کاروں کی حمایت کرنا، گناہ گاری کی زندگی گزارنا، راتوں کو چھپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف مشورے کرنا، نفس پر ظلم کرنا، برائیاں کمانا، خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر تھوپ دینا، صریح گناہ کا بار سمیٹنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، خیانت کاروں کی طرفداری نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں: غلط فہمی، خفیہ سرگوشیاں اور رسول کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے رسول اللہ کو اصل حقیقت بتا دی، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ بنو ابیرک کے یعنی یہ تامہ کے بھائی تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کے حکم سے ہٹا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحی حق کو بیان کرنے کے لیے آ گئی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اس سے مراد قرآن و سنت ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آپ نے کیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ خاموش رہے، اس کے بارے میں سورہ النجم میں رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی 2 طرح کی ہے، ایک وحی مطلوع ہے جس کو تلاوت کیا جاتا ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اگرچہ وہ الفاظ آپ کے ہیں لیکن آپ نے اپنی حیات میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ باہم صلح کروانا کتنا بڑا عمل ہے۔ ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکسٹ ڈور نیبر تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ شخص جس نے رسول اللہ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا تھا، عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی، اسلام لے آئی تھیں۔ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہے، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ کرنے والے کام ہیں پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے پوشیدہ طور پر کچھ کہنا، کسی نیک کام کی پوشیدگی سے تلقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا دوسروں کو گمراہ کرنا، خود فریبی میں مبتلا ہونا، خفیہ سرگوشیاں کرنا، رسول کی مخالفت کرنا،
مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، ہر کام پر آخرت میں اجر پانے کی توقع رکھنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے انسانی قیادت کے لیے امت مسلمہ کی تربیت۔ اس رکوع میں 5 مین پوائنٹس ہیں: شرک، شیطان کا طریقہ واردات، شیطان کے بارے میں تنبیہ، اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا، بہترین طریقہ زندگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا۔ دور کا بھٹکنا، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ لات، منات، عزا دیویاں تھیں۔ فرشتوں کو اہل مکہ یہ سمجھتے تھے، اہل عرب سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، انہی کے نام پر یہ بت بنائے گئے تھے، مگر وہ سرکش شیاطین کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ شیطان کا طریقہ واردات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً میں ان کو ضرور حکم دوں گا، اور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ شیطان کا طریقہ واردات ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، یعنی انسانوں کو صحیح عقائد سے پھیر دوں گا۔ سیوطی کہتے ہیں یہ آیت خسی کرنے، گدوانے، نقلی بال جوڑنے، دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے اور چہرے کے بال اکھاڑنے کی حرمت پر دلیل ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ امانی کہتے ہیں جھوٹی اور باطل امیدوں کو۔ دل میں مزین کرنا یہ انسان کی اہم خواہشات میں سے ہے، جیسے لمبی عمر، لازوال بادشاہت حاصل کرنا، جس کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا بھی پھسل گئے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ انسانوں کو جانوروں کے کان چیرنے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کا حکم دے۔ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دلاتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنی بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر فوکسڈ ہو گیا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کی۔ توجہ میں جو یہ الفاظ ہے نا، وجہن، واو جیم ہا، تو یہ جو چہرہ ہے نا ہمارا، اس میں کان ہے۔ توجہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، آنکھوں سے فوکسڈ ہو کے دیکھنا، اور دماغ اور سوچ کو اسی جانب لگانا، اور زبان سے بھی اسی کے مطابق بات کرنا۔ دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا،
اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، احسان کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، شرک کرنا، گمراہی میں دور نکل جانا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا، شیطان کو معبود بنانا، شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنانا، برے کام کرنا، جھوٹی آرزوؤں میں جینا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں رد و بدل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: بہترین طریقہ زندگی کو اپنانا ہے، اپنا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، سوچ، جذبے، عمل، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر ایک زندگی کو، اپنی زندگی کے ہر پہلو کو خدا رخی بنانا ہے، اللہ اورینٹڈ لائف گزارنی، اللہ والی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 16 ہے عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام کی بات ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں: زوجین اور یتیم لڑکیاں۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ عورت کی سرکشی کو نشوز کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے، یعنی اگر شوہر جو ہے وہ عورت کی سرکشی دیکھے تو شوہر بیوی کے ساتھ بیڈ شیئر نہ کرے، اس کے اخراجات میں کمی کر دے، اور اعراض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا اور بات چیت کرنا بند کر دے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس سے دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان محبت اور جماع میں عدل کر سکو، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے، یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ساری کائنات پر، اوپر والے جہانوں میں، نیچے والے جہان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پرواہ ہے اور اپنے فیصلوں اور احکامات میں تعریف کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اختیارات رکھتا ہے، کام بنا سکتا ہے، لہٰذا اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وعید ہے کہ تم 1 منٹ میں ڈھیر ہو سکتے ہو، مٹ سکتے ہو۔ آپ سونامیوں کو دیکھیے، زلزلوں کو دیکھیے، کیسی تباہیاں لے کر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ، ہمہ وقت، ہر ایک پر نگران ہے، وہی کارساز ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔
اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہنا، بھلائی کرنا، صلح کرنا، احسان کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، بیویوں کے ساتھ عدل کرنا، اصلاح کرنا، آخرت کا بدلہ چاہنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، یتیم لڑکیوں کے حق ادا نہ کرنا، یتیم لڑکیوں کا نکاح کرنے سے باز رہنا، بیویوں سے بدسلوکی اور بے رخی اختیار کرنا، تنگ دل ہونا، ایک بیوی کی طرف اس طرح جھک جانا کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دینا، دنیا کا بدلہ چاہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی ہمتوں اور طاقتوں کو صرف دنیا کے لیے نہیں لگانا، آخرت کے ثواب کے لیے ہمتیں، طاقتیں، جذبے، صلاحیتیں اور وقت لگانا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ